بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کون سٹارٹ کرے گا جی؟ ایک منٹ. جی سسٹر آمنہ ندیم آپ پڑھیں گی انشاءاللہ. آپ پہلا پیج پڑھیں اس کا, یہاں تک پہلا پیراگراف پڑھیں جی. سمپلی ہمیں ریڈ کرنا اور کچھ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. In the name of God, the infinitely good. جی جی. Okay. In the name of God, the infinitely good, the merciful, praise belong to God, the Lord of the world, the Lord of the world, and the outcome belongs to the God conscious, and blessings and peace be upon His Prophet Muhammad and all his family. Know that one of the advanced student devoted himself to the service of the Master, the Imam, the ornament of religion and the proof of Islam, Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali. May God sanctify his spirit, and occupied himself with the acquisition and the study of knowledge under him until he mastered the details of sciences and filled out the good quality of the soul. Then one day he considered his situation, and it occurred to him, I have studied various kinds of science, and I have spent many life learning mastering them, and I know My ought life. to find out which kind will be of use to me on the morrow to keep I have spent my life, many life نہیں, to keep me company to keep me company in my grave. And those which to are keep me company in my grave, which are not of use to me, so that I may give them up as God's messenger. God bless him and give him peace. Said, O God, I take refuge in thee from knowledge which is not useful. ٹھیک ہے. This جزاک اللہ. thought persisted. ایک پیراگراف, بس ایک پیراگراف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایڈوانس اسٹوڈنٹ تھا, یعنی کافی دیر سے وہ جو امام غزالی جو ہیں زین الدین حجت الاسلام, یہ ان کے ٹائٹلز ہیں. ویسے ان کی کنیت ابو حامد ہے, محمد الغزالی. تو یہ جو تھے ان کے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ کافی دیر سے پڑھ رہا تھا اور مختلف سائنسز اس نے ایکوائر کیے, بہت سے علوم کے اندر اس نے مہارت حاصل کی. تو ایک دن اس نے غور کر رہا تھا, سوچ رہا تھا اپنے پر کہ یار میں نے اتنے سائنسز پڑھ لی ہیں, اتنا کچھ پڑھ لی ہے دین کا, تو میں کچھ ایسی چیز میں کچھ ایسی چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اصل میں قبر میں فائدہ دے, جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا. I have studied various kinds of sciences and I have spent my life learning and mastering them. I know how to find which will be of use to me on the morrow. یعنی میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ میرے ساتھ یعنی یہ سارے علوم میں سے سب سے زیادہ بینیفیشل کیا چیز ہے میرے لیے. ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ ایسا سائنس یا ایسا نالج جو مجھے قبر میں بینیفٹ دے سکے. تو بندہ پڑھتا تو بہت کچھ ہے, زندگی میں سیکھتا تو بہت کچھ ہے, لیکن اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ والی چیز جو مجھے فائدہ دے سب سے زیادہ. پھر انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے, اللہم اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے, لا ينفع جو فائدہ نہیں دیتا ہے, ایسا علم جو بے فائدہ ہے, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے. تو وہ کون سا علم ہے جو بینیفیشل نالج ہے؟ تو بیسیکلی اسٹوڈنٹ نے ان کو محمد الغزالی کو یہ میسج کیا, یعنی امام غزالی کو ایک لیٹر لکھا کہ میں بہت کچھ پڑھ چکا ہوں, مجھے تھوڑا سا ایسا بتائیں کہ ان علوم میں سب سے زبردست, یہ سب سے فائدہ مند علم کون سا ہے جو مجھے میری قبر میں فائدہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں آج کل ہم لوگ کس ایج میں رہ رہے ہیں, ایج آف انفارمیشن میں رہ رہے ہیں. اتنے نالجز ہیں, اتنی سائنسز ہیں, بمبارڈمنٹ ہے ہر جگہ سے. آپ یوٹیوب کھول لیں, فیس بک کھول لیں, ہر دوسرے دن کوئی نئی نالج, کوئی نئی انفارمیشن جو ہے نا آپ کو تھرو ڈاؤن آپ کی طرف پھینکی جاتی ہے. حالانکہ ہمیں اتنی زیادہ اوور فلو آف نالج کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بڑی بیسک چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ چیز پھینکی جاتی ہے, ہم تک پہنچائی جاتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم تک یہ چیزیں ساری پھینکی جاتی ہیں تو اس میں بینیفیشل کیا ہے؟ تو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کو چاہیے کہ وہ اس میں سے بینیفیشل چیز لے, اور بینیفیشل چیز وہ کون سی ہوتی ہے جو انسان کو ینفعنی غدن ویؤنسنی فی قبری, جو مجھے کل کو فائدہ دے اور میری قبر کے اندر مجھے اس کا فائدہ ہو. یہ اصل اس کا جو مطمع نظر تھا اسٹوڈنٹ کا, اور یہی ہے انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ کل کو میری زندگی میں خیر کا معاملہ جو جس سے چل سکے, یہ مجھے آخرت میں فائدہ دے اور میری قبر کے اندر اس کی وجہ سے اللہ روشنی کر دے. چلیں جی, اب آئیں جی ڈاکٹر تحریم شاہد, آپ اگلی پڑھیں جی, اگلا پیراگراف. دس تھاٹ persisted to the point that he wrote to the جی. This thought persisted to the point that he wrote to the Honorable Master, the Proof of Islam, Muhammad al-Ghazali, may God the Exalted be merciful to him, seeking a ruling, asking questions, and requesting both advice and a prayer.
even though the works of the master, such as the revival of the religious sciences, Ihya ul Ulum ad-Din, and others contain the answers to my questions, what I want is for the master to write down what I need in a few pages to be with me for the rest of my life, and I will act in accordance with what is in them during my term, if God the exalted wills. So the master wrote him this message in reply, and God knows best. جزاکم اللہ بہترین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ویسے تو یہ اس چیز کا جواب جو محمد الغزالی ہیں، امام غزالی کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک کچھ صفحات کے اندر یہ چیز سمرائز کر کے دے دیں، جس کو میں اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھوں. تو وہ امام غزالی کی الاحیاء جو ہے وہ ملٹیپل والیومز کے اوپر ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں انہوں نے تفصیل سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سمرائز کر کے لہجے جو میری لیے ذرا بینیفیشل ہو، میں اپنے ساتھ اس کو رکھوں. فی ورقات تکون معی مدت حیاتی، کہ وہ کچھ ورقات ہوں، کچھ پیجز ہوں جو میرے ساتھ پوری زندگی میرے ساتھ رہیں، اور میں ان کے اوپر پوری زندگی عمل کرتا رہوں انشاءاللہ تعالی. تو اس پر جو ہے امام غزالی نے یہ ان کو لکھ کے دیا. آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا مقدمہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی؟ اینی ون ہو ڈزنٹ نو، جس کو نہیں سمجھ آیا تو پلیز مجھ سے پوچھ لیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر تحریم کے بعد آ جائیں جی سسٹر رقیبہ ثناء اللہ، آپ پڑھیں گی؟ اچھا جو نہیں پڑھنا چاہتا کوئی بات نہیں، وہ پاس آن بھی کر سکتا ہے، اگلے کو بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں فورس نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو. ہو سکتا ہے کہ کوئی موبائل پہ آن لائن ہو، اس کو صحیح نظر نہ آ رہا ہو، لیکن میرا دل ہے کہ سارے پڑھیں انشاءاللہ. سسٹر رقیبہ آپ پڑھیں گی انشاءاللہ؟ سر مجھے نہیں آتی ہے انگلش. چلے کوئی بات، لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ تو آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. ہاں نہیں آپ کو نہیں، اگر نہیں آ رہی ہاں میں نے تھوڑی بہت آ رہی ہے، جی سر. لیکن ابھی جو میں نے سمجھایا وہ تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. چلے الحمدللہ. چلیں سر عربی میں مجھے آ جاتی ہے سمجھ، اردو میں. چلیے دیکھیں آپ کے ساتھ عربی بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. جی برادر سمر اقبال. جی سمر بھائی بالکل آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بسم اللہ. اعلم ایھا الولد المحب العزیز. جی. Know, O beloved and precious disciple, may God prolong your days in obedience to Him and travel with you on the path of those He loves. The public advice should be quoted from the gold mine of messengerhood, the Prophet. If you have received advice from him, what need do you have of my advice? And if you have not received it, then tell me what you have achieved in these years gone by. ٹھیک ہے زبردست. تو امام غزالی نے سب سے پہلے بات یہ کی، انہوں نے کہا میرے پیارے لڑکے، اللہ تمہاری زندگی دراز کرے. مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس آلریڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ میسج موجود ہے، سنت کا علم تمہارے پاس موجود ہے. تو مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس وہ آلریڈی موجود ہے تو پھر تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے رسول کی تعلیمات ضرورت ہے، یعنی اللہ کے رسول کی تعلیمات تمہارے پاس موجود ہیں، تو پھر تمہیں میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور فار ایگزامپل اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوئی، کوئی خیر خواہی کی بات نہیں پتہ چلی جو تمہارے اس سوال کا جواب دے سکے، تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ تم نے اتنے سال جو محنت کی ہے وہ کیا کی، یعنی تم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب تمہارا علم تو فارغ تھا اگر تمہیں یہی اس سوال کا جواب نہیں مل سکا اس پوری سنت اور ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد. جی سسٹر رقیبہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. زبردست. چلے ٹھیک ہے، بس آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ، باقی میری کوشش ہوگی آپ کو. جی سسٹر سونیا آپ بڑھیں جی اگلا. او ڈسائپل انکلوڈ ان واٹ گاڈ میسنجر. جی ایڈوائس ہز کمیونٹی. سر میری آواز آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے جی بسم اللہ. All disciples included in what God's messenger, God bless him and give him peace, advise his community in his statement. An indication of the withdrawal of the God, the exalted, from the worshipper is his buying himself Busying with what does not busying himself. Okay, busying himself with what does not concern him. And if an hour of man's life slips by in other than that for which he was created in the way of worship, then it is proper that his affliction be protracted. Whoever passes 40 without his virtue overpowering his vice, let him get ready for hellfire. This advice contains enough for people of knowledge.
ٹھیک ہے, بڑی انپورٹنٹ بات انہوں نے کی. وہ کہتے ہیں ایوہ الولد, اے لڑکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نصائح ہیں, جتنی بھی ایڈوائسز ہیں, اس کا اگر آپ خلاصہ نکالیں نا, جتنی بھی نصیحتیں اللہ کے رسول نے کی اپنی سنت کے اندر, اس کا خلاصہ یہ ہے, جو انہوں نے اپنی امت کو کی, اس کا خلاصہ یہ ہے, علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ, کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کے ساتھ اعراض کرنا, کسی بندے سے اعراض کرنا. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنے سے دور کر دینا یا اس کو اگنور کر دینا. اللہ کا اعراض تو آپ کو پتہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنے سے دور کر دیں, اعراض کر لیں اسے. کہتے ہیں سب سے بڑی اس کی علامت پتہ کیا ہے؟ اشتغالہ بما لا یعنیہ, کہ سبحان اللہ, کہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایسی چیز پہ لگا دیتا ہے جو اس سے فائدہ مند نہیں ہوتا, جو اس سے متعلق نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ جب دور کرنا چاہیں اپنے, تو ایسے کاموں میں پھنسا دیتا ہے جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یا جن کاموں کا اس کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ لا یعنی چیزیں, فضولیات, ڈسٹریکشنز جسے کہتے ہیں لغو و لائب, یعنی وہ دنیا کے ڈسٹریکشنز اور لغو و لائب کے اندر, دنیا کی کھیل تماشوں کے اندر پھنس جاتا ہے, اور جو ایکچوئل بینیفیشل چیز جو ہے نا, اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندے سے دوری اور ناراضگی کی ایک علامت ہے. اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی زندگی میں 1 گھنٹہ بھی ایسا گزرے, ایسے کام کے اندر اس کا گزر جائے جس کام کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا, عبادت سے, یعنی عبادت کے لیے اللہ نے ایک بندے کو پیدا کیا نا, تو اگر ایک بندے کی زندگی میں 1 گھنٹہ بھی ایسا گزرے کہ جس کے اندر وہ ایسے کاموں میں لگے رہے جس کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا, تو پھر اس کی زندگی کے اندر حسرت جو ہے اس کی, وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا, حدیث بھی ہے اللہ کے رسول کی, وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 40 سال سے اوپر اس کی عمر ہو جائے اور اس کے اوپر اس کا خیر اس کے شر پر غالب نہ آئے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ جہنم کی تیاری کر لے. یعنی ایک بندے کو زندگی میں 40 سال ملے ہیں, اور ان 40 سالوں کے اندر اس کی زندگی کا جو میجورٹی پارٹ ہے نا, وہ خیر کا نہیں ہے بلکہ شر کا ہے. ہونا چاہیے 40 سال کے اندر جو آپ نے اسپینڈ کیے ہیں زندگی کے اندر, اس کے اندر آپ کو اب تک یہ اٹین کر لینا چاہیے تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر خیر غالب ہوتی آپ کے شر کے اوپر, آپ کی ایول کے اوپر, آپ کی برائیوں کے اوپر. ظاہر ہے ہر بندے کی زندگی میں خیر بھی ہے, شر بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر خیر اور شر کس کا زیادہ ہے, کس کا خیر زیادہ ہے شر سے, اور کس کا شر زیادہ ہے خیر سے. جس بندے کی خیر اس کے شر سے زیادہ ہے وہ جنتی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ جنت کی تیاری, کیونکہ 40 سال کے بعد اب انسان ڈکلائن میں آنا شروع ہو جاتا ہے, بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر جس کا شر خیر کے اوپر غالب ہے, اللہ معاف کرے, تو وہ جہنم کا ٹھکانہ بنا لے, جہنم کی تیاری کر لے. وہ کہتے ہیں وفی هذه النصيحة كفاية لأهل العلم, وہ کہتے ہیں یہ کافی جو ہے نا, یہ نصیحت جو ہے نا, یہ جو انہوں نے بیان کی ہے, یہ کافی ہے اہل علم کے لیے, علماء کے لیے. جی سمجھ آ گئی آپ بھائیوں اور بہنوں کو؟ اینی ون؟ Yes, sir. زبردست. اوکے جی, آگے چلتے ہیں جی. اب ہے ام کلثوم. سسٹر ام کلثوم, اب آپ آئیے. او ڈسائپل, ایڈوائس از ایزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام. او ڈسائپل, ایڈوائس از ایزی. سر آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی, آپ بولتی رہے, ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ. What is difficult is accepting it, for it is bitter in taste to those who pursue vain pleasures, since forbidden things are dear to their hearts. This is particularly so for whoever is the student of conventional knowledge, who is occupied with gratifying his ego and with worldly exploits, for he supposes that his knowledge alone will be his salvation, and that his deliverance is in it, and that he can do without deeds. And this is the conviction of the philosophers. Glory be to God Almighty. Be conceited, who does know that when he acquires knowledge, if he doesn't act on the strength of it, the evidence against him will become decisive. Decisive as the messenger of God. God bless him and give him peace. And the man most severely punished on the day of resurrection is a scholar whom God didn't benefit by his knowledge. زبردست جی, ٹھیک ہے جی.
चलिए अगला भी पढ़ लें अगला ही पढ़ लें. इट इज रिपोर्टेड. सर जी जी. सर इससे पहले जो मतलब चीज आपने बताई है ना, वो बड़ी डरा देने वाली थी. ये भी क्वेश्चन था कि अगर हम अपने बहुत हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और दीन पे नहीं आ रहे, मतलब उनके लिए दिल टूटता भी है, और क्या किया जाए दुआ के अलावा आ, कोई चारा बचता हमारे पास. सही कह रही हैं. मैं आपको इंशाल्लाह इसका ना आराम से एंड पे जवाब देता हूँ बिस्मिल्लाह, ताकि हमने थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह गेट बैक टू योर क्वेश्चन. ठीक है इंशाल्लाह. ये बड़ी जबरदस्ती उन्होंने बात की. उन्होंने कहा था कि अय्युहल वलद, ए लड़के, नसीहत करना बहुत आसान है. अन्नसीहतु सहलतुन वल मुश्किलु क़ुबूलुहा. असल चीज क्या होती है, उसको कबूल करना, उस पर अमल करना जो है ना, वो असल मुश्किल काम होता है. यानी हम जैसे कहते हैं ना, नसीहतें करना बहुत आसान है, वसीयतें करना, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अमल जो है उसको कबूल करना, उसको इंटरनलाइज करना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिअन्नहा फी मज़ाक़ि मुत्तबिअल हवा मुर्रतुन इदल मनाही महबूततुन फिल क़ुलूबिहिम. वो कहते हैं मसला ये है कि एक बंदा नेचुरली जो है, वजह क्या है इसकी, क्यों मुश्किल होता है, वो कहते हैं इंसान नेचुरली इंक्लाइंड है, इंसान के दिल कि वो प्लेजरेबल जो चीजें होती हैं ना, जो पसंदीदा चीजें होती हैं, उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं. यानी वो पसंद करते हैं क्या करें, हर वो चीज जो इंसान को प्लेजर देती है, मजा देती है ना, इंसान नेचुरली उसकी तरफ इंक्लिनेशन रखता है, उसकी तरफ रुझान रखता है. और वो कहते हैं खास तौर पे जो मिसाल के तौर पे जो तुल्लाबुल इल्म है, जो खास तौर पे एक रस्मी तौर पे नॉलेज के अंदर इंगेज है, यानी एक कन्वेंशनल नॉलेज है, आम तौर पे जो हमारे यहाँ मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, या फिर इवन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है. कह रहे आम तौर पे ये तुल्लाबुल इल्म जो होते हैं, जो आम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है, उनके नजदीक वो ये समझते हैं कि असल में इल्म खाली सिर्फ इल्म का हुसूल है, और खाली इल्म हासिल कर लेना ही उनकी नजात और इस दुनिया के अंदर नजात का बायस है और सैल्वेशन का बायस है आखिरत के अंदर भी. वअन्नहु मुस्तगनिन अनिल इल्म. और वो क्या होता है, बंदा अमल जो है, अमल, उस इल्म पर अमल करना वो समझता है कोई इतना जरूरी नहीं है, ना वो समझता है कि इसके अमल के बगैर, वो समझता है इस अमल के बगैर भी मेरा वो हो सकता है, मेरा बचाव हो सकता है. वो कहते हैं वहादा इअ्तिकादुल फलासिफा, ये फलसफियों का इअ्तिकाद है, अकीदा है. फलसफी आपको पता है क्या करते हैं, फिलोसोफर्स का काम क्या होता है, सिर्फ बातें करना, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, ऐसी ऐसी डिबेट्स करेंगे, बंदा हिल जाता है, यार कितना ज़हीन आदमी है, कितना समझदार आदमी है. ठीक है ना. सॉरी. तो कहते हैं फिलोसफर जो है, फिलोसफर्स, उनका काम ये था कि बातें बहुत ज्यादा करना और बड़े बड़े लॉजिक और पता नहीं क्या क्या उलूम है उसके अंदर अपने आप को इंगेज रखना, लेकिन अमल जीरो. तो कहते हैं आजकल जो हमारे यहाँ कन्वेंशनल स्टूडेंट होता है, वो आम तौर पे यही समझता है कि बस यही काफी है, बस बातें कर लो, इल्म एक्वायर कर लो और यही काफी है, और एक बंदा आपके साथ टाइटल लग जाएगा कि आप अल्लामा, आप आलिम हैं, या फिर आप ग्रेजुएटेड हैं, आप डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर फलां फलां, और दैट्स इट, आप लोग कामयाब हैं दुनिया के अंदर. तो कहते हैं ये फिलासफा का है. सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ताला पाक है इन चीजों से. ला यअलमु हादल मगरूर अन्न हिन हस्सल इल्म इज़ा लम यअमल बिही तकून हुज्जतु अलैहि. वो कहते हैं उसको ये पता ही नहीं, ऐसे बंदे को, ऐसे बेवकूफ बंदे को ये पता ही नहीं, स्टूडेंट को, कि जब वो एक इल्म को हासिल कर लेता है और अगर वो उस पर अमल ना करे तो क़यामत के दिन वो चीज उसके खिलाफ हिज्जत बन जाएगी. ठीक है ना. जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अशद्दुन नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति आलिमुन ला यनफ़उहु अल्लाहु बिइल्मिही, कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब उस शख्स को दिया जाएगा, उस आलिम को दिया जाएगा जिसने अपने इल्म से फायदा नहीं उठाया. ठीक है ना. आपको पता है कुरान मजीद के हवाले से भी एक हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैका. क़यामत के दिन कुरान मजीद या तो आपके हक में हुज्जत देगा, आपके हक में गवाही देगा, या आपके खिलाफ गवाही देगा. खिलाफ किसके गवाही देगा? खिलाफ उसके गवाही देगा जिसने कुरान पर अमल नहीं किया, और जिसने कुरान मजीद पर अमल किया होगा, कुरान उसके हक में यानी गवाही देगा और हुज्जत होगा. ठीक है ना. तो उसी की तरफ इशारा. अच्छा, इमाम गजाली जो है कई दफा हदीसें, अब वो कहते हैं वरूवी अन्नल जुनैद, और जुनैद कहते हैं, जुनैद बगदादी जो मशहूर सूफी गुजरे हैं, क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, रुइया फिल मनामी बअद मौतिही फ़क़ील लहू मल ख़बरु या अबुल क़ासिम. उनको देखा गया ख्वाब के अंदर उनकी मौत के बाद, तो उनसे कहा गया मल ख़बरु या अबुल क़ासिम, ए अबू क़ासिम तुम्हारी क्या खबर है, यानी क्या हालात है. कहते ताहत तिल्कल इबारतु व फनियत तिल्कल इशारातु व मा नफ़अना इल्ला रुकैआतुन रकअनाहा फी जौफिल लैल. वो कहते हैं मैंने बड़ा कुछ पढ़ लिया, बड़ा कुछ हासिल किया, वो सब का सब वेस्ट था, उसने कोई भी मुझे फायदा नहीं दिया. बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी इबारतें, बड़ी बड़ी बुक्स जो मैंने पढ़ी थी, वो सब की सब, वो नुक्ते, वो इल्मी नुकात, वो सब बिल्कुल दे डिड नॉट बेनिफिट मी, एक्सेप्ट किसने मुझे बेनिफिट दिया, इल्ला रुकैआत, कुछ थोड़ी सी रखते हैं जो मैंने रात को अंधेरे के अंदर अल्लाह को मैं जो राजी करने के लिए पढ़ता था ना, उन्होंने ही मुझे फायदा दिया, बाकी सारी चीजों ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया. तो आप देखें कि यहाँ पे ऐसा इल्म जो अमल से फारिग है, वेला है,
تو وہ اللہ معاف کرے وہ انسان کے خلاف حجت ہے قیامت کے دن. اور باقی لمبی لمبی چیزیں پڑھ لینا, کتابیں پڑھ لینا اور اس پر عمل نہ ہونا اور اپنے ساتھ ٹائٹل سجا لینا, یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اب ماشاء اللہ رسالہ پڑھ کے اندازہ ہوگا کتنی امپورٹنٹ یہ رسالہ ہے. الحمدللہ میرا بڑا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں یہ. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, انشاءاللہ 2-3 کلاسیں ہیں, لیکن ہم اس پہ انشاءاللہ ریڈنگ کر لیں گے پوری مکمل. مجھے پتا ہے چھوٹا سا رسالہ ہے اور یہ آپ کو یعنی بک مل بھی جائے گی لاہور میں. اگر آپ رہتے ہیں لاہور میں اچھے بک اسٹور سے ریڈنگز ہے, وہاں سے آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا. یہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے میرے پاس بھی ہے اور میں نے کئی لوگوں کو گفٹ بھی کیا یہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام غزالی رحمہ اللہ اکثر کوئی حدیثیں بیان کرتے ہیں, میں بتا رہا تھا, تو وہ کئی دفعہ نا ضعیف ہوتی ہیں, ویک ہوتی ہیں, جو کہ امام غزالی جو تھے وہ حدیث کے اتنے ماہر نہیں تھے, ان کی ویکنس تھی اس کے اندر. تو کئی ایسی روایات اور باتیں وہ بتاتے ہیں جو میننگ کے اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ایکچولی ایز سچ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں حدیث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا. یہ احیاء العلوم میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, اتنی باقاعدہ فیبریکیٹڈ, اور باقاعدہ علماء نے احیاء العلوم کی ایک ویکنس یہ بتائی ہے کہ اس کے اندر اکثر اوقات فیک بلکہ جھوٹی اور پھر کمزور روایات ذکر کی جاتی ہیں, بناوٹی روایات. بل وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے اس کے, اسی لیے ہم ان کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے ان کا عذر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلا پڑھیں جی ڈاکٹر تہنیم, آپ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ. O disciple, be neither destitute of good deeds nor devoid of spiritual states. For you can be sure that mere knowledge will not help. It is as though a man in the desert has 10 Indian swords and other weapons besides. The man being brave and a warrior, and a huge terrifying lion attacked him. What is your opinion? Will the weapons repel his danger of his from him without their being used and being wielded? It is obvious that they will not repel it unless drawn and wielded. Likewise, if a man studied 100,000 intellectual issues and understood them, but did not act on the strength of them, they would not be of use to him except by taking action. Or it is as though a man had a temperature and jaundice, which is treated by oxymel and barley infusion. No recovery will take place except by using them. Though thou pour 2,000 measures of wine, unless thou drink, no oblivion is thine. ٹھیک ہے, Even if you studied for ایک منٹ میں مکمل کر لوں. چلے آپ پڑھ لیں, پورا پڑھ لیں. چلو ٹھیک ہے, ایک ہی بات بیان کریں جی, آگے چلیں. Even if you studied جی پلیز. Even if you studied for 100 years and collected 1,000 books, you will not be eligible for the mercy of God, the Exalted, except through action. As God says, man doesn't receive other than that for which he strives. So let him who hopes for the meeting with his Lord act righteously, a reward for what they used to earn. Verily, those who believe and do righteous deeds will have gardens of paradise to dwell in forever, whence they will not seek change. ٹھیک ہے, زبردست. سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. وہ بڑی سمپل سی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندہ جس کے پاس بہت سے علوم ہیں جیسے, اور وہ اس کے اندر عمل کے اعتبار سے مفلس ہے. کیا مطلب ہے؟ عمل نہیں کرتا. علوم بہت زیادہ ہیں لیکن انٹلیکچوئل باتیں بہت زیادہ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ وَيَتَيَقَّنْ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُجَرَّدْ لَا يَأْخُذُ بِالْيَدِ مِثَالُهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَرِيَّةٍ 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى. اس کی مثال وہ دیکھتے ہیں, وہ بندہ جو عمل نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ ہے, وہ ڈیزرٹ کے اندر موجود ہے, اس کے پاس 10 تلواریں موجود ہیں, انڈین سورڈز. اچھا, اور اس کے ساتھ اور بھی اسلحہ موجود ہے. اور وہ رجل وکان الرجل شجاعا واهل الحرب, اور وہ جو لڑکا ہے, جو بندہ ہے جس کے پاس یہ تلواریں موجود ہے, بڑا وہ بہادر بھی ہے اور لڑاکا ہے. ٹھیک ہے نا. اہل حرب, حرب کہتے ہیں لڑائی کو, جنگجو ہے. فحمل علیہ اسد عظیم مہیب, تو اچانک کیا ہوتا ہے, وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا شیر اس کے سامنے آ جاتا ہے, ڈرانے والا. اب بتائیں, وہ کہتے ہیں فما ظنک, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا صرف اسلحے کا ہونا اس بندے کا, اور اس بندے کا شجاع ہونا, شجیع ہونا اور لڑاکا ہونا, کیا وہ اس کو شیر سے بچا سکتا ہے, اس کو اس کے شر سے بچا سکتا ہے بغیر اس تلوار کو استعمال کیے ہوئے, ان تلواروں کو, اسلحے کو استعمال کرتے ہوئے؟ کہتے نہیں, obviously یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ تلوار نکالیں گے نہیں, اس کا استعمال نہیں کریں گے, اپنی بہادری اور اپنے لڑاکے پن کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے, تب تک آپ کا اتنا بڑا شیر آ جائے, ایک شیر آ جائے کہ بلی کتا بھی آ جائے, تو آپ اپنے آپ کو سے نہیں بچا سکیں گے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں اس کا مثال ایک اور اسی طریقے, وہ کہتے ہیں فقدا, اسی طریقے سے لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها, اگر ایک بندہ 100 مسئلے, ایک ملین مسئلے جو ہیں, یہ 100,000, ٹھیک ہے نا, 100,000 سوری ملین کہہ رہا ہوں, 100,000 1 لاکھ مسئلے, علمی مسئلے وہ پڑھے اور وہ سکھائے بھی, یا اس کو سیکھ لے, ولم يعمل بها, اور اس پر وہ عمل نہ کرے. تو کہتے ہیں جو وہ عمل نہ کرے اور وہ اس کو عمل کے علاوہ اور کوئی یعنی وہ عمل کا فائدہ نہ دے, تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے ایک بندے کو جس کو ایک وہ ہو گیا, یعنی بیماری ہو گئی, کوئی اس کو جو بخار ہو گیا, جانڈس ہو گیا,
اور اس کو سکنجبین اور کشکاب, سکنجبین ٹھیک ہے نا, اور بارلے کا جو انفیوژن ہے ٹھیک ہے نا, سکنجبین آپ کو پتا ہم بھی پیتے ہیں, تو وہ اس کو نہ استعمال کرے پیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس سے بیماری دور ہوگی؟ اگین کیا مطلب ہے؟ سمپل کہ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری ہو گئی ہے, وہ اگر میڈیسن نہیں لے رہا اور میڈیسن سامنے موجود ہے, تو اس میڈیسن کا سامنے موجود ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے. پھر وہ ایک شعر ہے فارسی کا جو ذکر کرتے ہیں کہ 2000 measures of wine unless you drink no oblivion is thine, کہ جب تک انسان شراب بے شک جتنی مرضی پرانی ہو, جتنی مرضی زبردست ہو, جتنی مرضی پیور ہو, کہتے ہیں کہ وہ شاعر کہتے ہیں, تو جب تک آپ اس کو پیئیں گے نہیں تب تک آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اس تک تب تک آپ کو اوبلیوین نہیں آئے گا, آپ کے سر پہ وہ خمار نہیں چڑھے گا, آپ کو نشہ نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. ظاہر ہے شراب پینے سے ہی نشہ ہوتا ہے, شراب نہیں پیئیں گے تو نشہ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں وَلَوْ قَرَأْتَ الْعِلْمَ 100 سَنَةٍ وَجَمَعْتَ أَلْفَ كِتَابٍ, وہ کہتے ہیں اگر آپ نے 100 سال علم حاصل کیا اور اس طریقے سے 1000 کتابیں جمع کر لیں, کہ وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو تب تک نہیں پہنچ سکتی یا آپ حاصل نہیں کر سکتی سوائے عمل پہ. یعنی وہ ساری کتابیں بے فائدہ ہے جب تک کہ آپ اس میں عمل نہیں کریں گے. اور پھر وہ قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کیا ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه, جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, جس کو پتہ ہے یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے, فليعمل عملا صالحا, وہ نیک اعمال کرے, جزاء بما كانوا يكسبون, ان کو جزا دی جائے گی جس کے وہ عمل کرتے تھے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے کے اور نیک اعمال کیے, كانت لهم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے جنات الفردوس ہوں گی بطور مہمانی کے, خالدین فیہا, وہ اس کے اندر لیں گے, وہ اسی کے اندر رہیں گے, لا يبغون عنها حولا, وہ کبھی بھی اس سے چینج نہیں ہوں گے, ان سے وہ دور نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد آگے بھی آیات پڑھ لیں. جی ڈاکٹر تحریم آپ پلیز اگلی بھی پڑھ لیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. سر آپ نے مجھے کیا آواز کر دی تھی؟ جی میں نے آپ کو ہی کہا. فخلف من بعدهم خلف. سر یہ ڈسینڈنٹ سے پڑھنا ہے؟ ہاں جی ڈسینڈنٹس. Descendants have replaced them who neglected prayer and followed passions. They shall come to perdition, except for whoever repents and believes and acts righteously, for these will enter the garden and not be harmed at all. What say you regarding this tradition, hadith? Islam is based on 5 things: testimony that there is no God but God, and that Muhammad is the messenger of God, keeping up the formal prayer, paying alms and fast of Ramadan, and pilgrimage to the house of whoever is capable of journey. Faith is a verbal declaration, consent by heart, and action in accordance with the 5 pillars, and the evidence of deeds is incalculable. Even though the worshipper attains paradise by the bounty and grace of God the Exalted, nevertheless this is consequent